صحابہ میرا ایمان، صحابہ میری الفت، صحابہ میری چاہت، صحابہ میرا عقیدہ، صحابہ میرے ایمان، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے مرشد، صحابہ میرا وظیفہ، صحابہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی. قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی. اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، مدنی کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل. اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج صحابہ کی غلامی کے لیے مل بیٹھ کر کے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم شیخ آصف معاویہ سیال صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے. معزز سامعین، صحابہ کون صحابہ ہیں؟ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا. کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار لے کر کے آئے ہیں. صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرا کرتی ہیں. صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے، صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے قرآن پر عمل کرتے ہیں. اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیتا ہے. اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. مجھے پتہ چلنا چاہیے آج میں مجاہدوں کی مجلس میں گفتگو کر رہا ہوں، ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ. آج آپ کی زبان بھی بول لے اور آپ کا ہاتھ بھی بول لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بولے کہ کل قیامت والے دن جب زبان نہیں بولے گی، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس وقت آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے ربا تیرے نبی کے یاروں کے لیے میری زبان بھی گواہی دیتی رہی، ان کے ایمان کی گواہی میرے ہاتھ بھی اٹھا کر کے دیتے رہے. ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ. میری باری جنی باری بولنا ہے ہاتھ چوک کے بولنا ہے، اونچی آنکھوں پھر سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ سارے کے سارے بالا، صحابہ بلند، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے. اب صحابہ جب سارے جنتی ہیں، لیکن ایک گروہ پاکستان کے اندر ایسا ہے جو صحابہ کرام کو
گلی کوچوں چرستوں کے اندر برا کہتا ہے، جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوگا آخر وجہ کیا ہے؟ یہ نماز کی بات نہیں کرتا، یہ روزے کی بات نہیں کرتا، یہ حج کی بات نہیں کرتا، یہ دوسرے شعائر اسلام کی بات نہیں کرتا، یہ جب بھی بات کرتا ہے صحابہ کرام پر بات کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے کہتا ہے صحابہ صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی توہین کیوں کرتے، یہ صحابہ کرام کو برا کیوں کہتا ہے؟ اس کی وجہ میں بتلائی دیے دیتا ہوں۔ اس کو پتا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے یہ اسلام کی عمارت کے اندر ستونوں کی مانند ہے۔ اگر جماعت صحابہ کو اسلام سے نکال دیا جائے، اسلام باقی نہیں بچتا ہے، روزہ باقی نہیں بچتا ہے، حج باقی نہیں بچتا ہے، قرآن باقی نہیں بچتا ہے، توحید باقی نہیں بچتی ہے، حدیث باقی نہیں بچتی ہے۔ آپ کہیں گے حضرت دلیل کیا ہے؟ آپ مجھے ذرا بول کر کے بتائیے نا، آپ تک جو نماز پہنچی ہے، آپ تک نماز پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ اونچی اونچی کے لفظ ایسا ہے، یہ لفظ میری زندگی کا سکون ہے۔ جب سے میں نے صحابہ 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 اپنی زبان پر نعرہ لگایا ہے، پورے پاکستان کے اندر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کی غلامی کی وجہ سے مجھے عزت عطا کی ہے۔ آج بھی اگر میں دیوبند کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ صحابہ کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اب ہم صحابہ کی عزت کے لیے وہابی سنی اور بریلوی اکٹھے ایک اسٹیج پر، اب ہمارا تعارف اہل حدیث نہیں، اب ہمارا تعارف دیوبندیت کے نام سے نہیں، اب ہمارا تعارف اہل سنت کے نام سے نہیں۔ چاہتا یہ ہوں اب صحابہ کے نام سے تعارف بنایا جائے۔ اب تعارف مسلک میرا کوئی بھی ہو، تعارف میرا یہ ہے کہ میں حضور کے یاروں کا غلام ہوں۔ مسلک میرا کوئی بھی ہو، پہچان میری یہ ہے کہ میں حضور کے یاروں کا تذکرہ کرنے والا، ان کا ادنا سا غلام ہوں۔ ذرا بول کر کے بتاؤ، آپ تک روزہ پہنچا ہے تو آپ تک روزہ کس نے پہنچایا؟ آپ تک حج پہنچا ہے تو آپ تک حج پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک جو قرآن پہنچا ہے، آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا اگر صحابہ کو نکال دیا جائے دین باقی نہیں بچتا ہے، نماز باقی نہیں بچتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگاؤں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جائزہ لیتے ہوئے میرے نبی نے ریت کا ٹیلہ دیکھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا۔ میرا نبی خیمے کے اندر تشریف فرما ہے۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا میرے اس خیمے کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یہ الگ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ جہاں پر مصطفیٰ وہاں پر صدیق اکبر، بازار میں مصطفیٰ، بازار میں صدیق اکبر، غار میں مصطفیٰ، غار میں صدیق اکبر، اور آج مزار میں مصطفیٰ، ساتھ صدیق اکبر۔ میرے نبی خیمے میں تشریف فرما، میرے نبی گھٹنوں پر بیٹھ کر کے رب کبریا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آرزو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہزاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ اور میرے نبی کی زبان پر ایک ہی جملہ بار بار ادا ہو رہا، میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ الاصحابہ لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانشین
انصار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، ابلتی ہوئی دیگوں کے اندر تیرے دین کو نہیں چھوڑا، مکہ کے چوک پر مارے کھائی ہیں لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ میرے یہ 313 یار، چند بچے، چند نوجوان، چند بزرگ ہیں، تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، قوت ہے تو جماعت نہیں۔ اے اللہ میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں، میری جماعت کی لاج رکھ لے، میری جماعت کی حفاظت کر لے، میری جماعت کو فتح عطا کر دے۔ اگر یہ میری جماعت نہ رہی تیرا دین باقی نہیں بچے گا، اگر جماعت نہ رہی تیری توحید باقی نہیں بچے گی، اگر صحابہ نہ رہے کلمہ باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ نہ رہے رسالت باقی نہیں بچے گی، اگر صحابہ نہ رہے قرآن باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ نہ رہے فرمان باقی نہیں بچے گا۔ اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ صحابہ اگر نہ رہے تو دین باقی بچے گا؟ کچھ بولو دین بچے گا؟ آج اگر میں آج صحابہ کی عزت کا دفاع کر رہا ہوں تو یہ میرے مسلک کا دفاع نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے۔ بولو دفاع صحابہ دفاع، جی بولو دفاع صحابہ دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے۔ بولو دفاع صحابہ دفاع، مختصر کروں دفاع صحابہ دفاع دین ہے۔ بولو دفاع صحابہ دفاع دین ہے۔ اگر آج جو ہم پہرا دے رہے ہیں وہ پہرا ہم میرے نبی کے دین پر دے رہے ہیں، میں نماز پر پہرا دیتا ہوں، میں روزے پر پہرا دیتا ہوں، اور آئیے حضرات گرامی قدر مجھے بڑا علم ہے کہ بڑے مختصر وقت میں نے قیمتی باتیں کرنی ہیں، حالانکہ مجھے میری عزت اور احترام کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے کیونکہ مہمان ہوں وقت نہیں بتایا گیا، لیکن میں صرف 15 سے 20 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، صحابہ تو سارے اعلیٰ ہیں، صحابہ تو سارے بالا ہیں، صحابہ تو سارے بلند ہیں، صحابہ تو سارے بلند تر ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام میں سے ایک میرے نبی کا یار ایسا ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرما دیا میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ اور کون سیدنا صدیق اکبر ہے جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا؟ ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کا غلام بنا، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کا جانثار بنا، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کا وفادار بنا، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کا حبدار بنا، ابو بکر جس نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جس نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جس نے
میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ابو بکر آخری سوراخ پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا، ابو بکر جس نے میرے نبی کو اپنی جھولی میں سلا دیا، ابو بکر جس کی آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے وسحا والے مکھڑے پر گرا ہے، ابو بکر جس کی ایڑی پر میرے نبی نے اپنا لعاب لگا دیا، ابو بکر جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ آیا، ابو بکر بدر کے میدان میں خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ابو بکر جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ آیا، ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے، ابو بکر نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی میرے نبی کے بعد پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن اولئک هم الصادقون کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، ابو بکر جس نے گھر کا سارا سامان میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا، ابو بکر جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی، ابو بکر جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو محدثہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو مدعی کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو محسنہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو مفتیہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے، ابو بکر ابو بکر ابو بکر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں، ابو بکر میرے نبی کی وفات پر طریق خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ابو بکر میرے نبی کے بعد منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد ختم نبوت کا دفاع کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جہاد کے میدان کو سجایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو مصلی رسول کے وارث بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے، ابو بکر حوض کوثر پر جو میرے نبی کے ساتھ آئیں گے، ابو بکر جنت کے 8 دروازے جن کو اپنی طرف بلائیں گے، ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ ایک بہت بڑا ذاکر گفتگو کر رہا تھا، کہا جہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی جتنی قبریں ہیں اللہ نے منور کر دی ہیں۔ میں نے کہا ہم حسینی ہیں، ہم حسین کو ماننے والے ہیں اور ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، حسین کی بھی مانتے ہیں اور حسین کے اماموں کو بھی مانتے ہیں۔ اچھی بولو سبحان اللہ، پھر آکو سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں ماننے والوں میں سے ہوں، جہاں پر سیدنا حسین لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی قبریں تو منور ہو چکی ہیں، لیکن تو بتانا جہاں پر حسین لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی قبریں تو منور ہو چکی ہیں، اور جہاں پر حسین کا نانا لیٹا ہے اور جو ارد گرد اپنے یاروں کو لٹا کر کے لیٹا ہے اور وہ کوئی عام جگہ پر نہیں لیٹا، اس جگہ کو میرے نبی نے فرمایا ما بین
इन्ना बैती व मिंबरी रौज़तम मिन रियासिल जन्ना, वो जगह है जिस जगह पर सुबह 70,000 फरिश्ते आकर के दरूद पढ़ते हैं, शाम को 70,000 फरिश्ते आकर के दरूद पढ़ते हैं। हर मोमिन के दिल की ख्वाहिश और तमन्ना ये है कब वो वक़्त हो रोज़ाए रसूल की जालियों के सामने खड़ा हो करके मैं भी कहूँ अस्सलामु अलैका या सिद्दीक़ अकबर, अस्सलामु अलैका या फारूक आज़म। रब्बे काबा की कसम है, मैंने कहा आज तू कहता है कि अबू बकर और उमर जन्नत में नहीं जाएंगे, मैंने कहा मैं तुझे लेकर के चलता हूँ, अबू बकर और उमर तो आज भी जन्नत में ही आराम फरमा है। हज़रात इकराम की दावा सुनिए, मैंने कहा अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को निकाल दिया जाए, वो बैठे है ना भाई जो मेरे नबी के यारे गार की तौहीन करके गया, और तुम्हें भी सलाम हो, तुमने उनको बताया है कि अभी सहाबा के गुलाम जिंदा हैं। उसने ये समझ लिया कि मैं जो कुछ मर्जी कहता चला जाऊं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी सदा, पहले तो रबीउल अव्वल में सिर्फ मेरे नबी की शान बयान होती थी, अब हुजूर के साथ हुजूर के यार की भी अज़मत बयान होती रही है। ये सुबहान अल्लाह अजीम मंजर। और मैंने कहा ये सहाबा के गुलामों का मुल्क है, ये न समझना हम सोए हुए हैं, जब तक सहाबा के गुलाम जिंदा हैं हम सहाबा की तौहीन बर्दाश्त कर सकते नहीं हैं। मैंने कहा अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को निकाल दिया जाए, रब्बे काबा की कसम है ये अपने 12 इमाम साबित नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? आइए दलील देने लगा हूँ। ये मक्का की धरती है, मक्का की धरती पर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान बिन आमिर है, जिनको अबू कुहाफा भी कहा जाता है। आपका निकाह हजरत सलमा के साथ हो गया। जब इन दोनों का निकाह हुआ, अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे का नाम इन्होंने अब्दुल्ला रख दिया। ये वही अब्दुल्ला है जिसने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा, जो सबसे पहले मेरे नबी के गुलाम बने, जो सबसे पहले मेरे नबी के जानिसार बने। इनको अबू बकर कहा जाने लग गया। और एक मौका पर मेरे नबी ने सिद्दीक़ अकबर के लक़ब के साथ नवाज दिया। अब सारी कायनात इनको अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से जानती है। इनका निकाह हुआ, अल्लाह ने इनको 3 बेटे अता फरमाए। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान का निकाह हुआ, अल्लाह ने एक बेटा एक बेटी अता फरमाई, जिस बेटी का नाम इन्होंने अस्मा रख दिया। अब ये जो अस्मा है ये हजरत अबू बकर की पोती लगी। हजरत सिद्दीक़ अकबर के सबसे छोटे बेटे का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का निकाह हुआ, अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे का नाम इन्होंने कासिम रख दिया। ये कासिम हजरत अबू बकर का पोता लगा। हजरत अबू बकर के पोते और हजरत अबू बकर की पोती का आपस में निकाह हो जाता है। जब इन दोनों का आपस में निकाह होता है, अल्लाह इनको एक बेटी अता फरमाते, जिस बेटी का नाम इन्होंने उम्मे फरवा रख दिया। ये हजरत अबू बकर की लड़ी है, ये हजरत अबू बकर की आल औलाद है। उम्मे फरवा हजरत अबू बकर की धोती भी लगती है, हजरत अबू बकर की परपोती भी लगती है। अब आइए मैं मौला अली के दरवाजे पर लेकर के चलता हूँ। मौला अली का निकाह हुआ सैयदा कायनात के साथ, सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ हुआ, अल्लाह के हुक्म के साथ हुआ, अल्लाह के ऑर्डर के साथ हुआ। और जब निकाह हुआ तो निकाह के गवाह हजरत अबू बकर और उमर बने हैं। मुझे कहने दीजिए, अगर तूने इस निकाह को दुरुस्त साबित करने तुझे गवाहों को मानना पड़ेगा। गवाह दुरुस्त ना हो, आज कोई गवाही नहीं मानता है। अगर गवाह दुरुस्त ना हो, बात को तस्लीम नहीं किया जाता, तुझे मानना पड़ेगा। गवाह भी दुरुस्त है, निकाह भी दुरुस्त है। निकाह हुआ, अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे का नाम हुसैन रख दिया गया। ये भी अल्लाह के हुक्म के साथ रखा गया। और हजरत हुसैन हमारी जिंद जान है,
ہماری پہچان ہے، ہماری محبت ہے، ہماری چاہت ہے، ہماری الفت ہے۔ حضرت حسین کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام زین العابدین رکھ دیا گیا۔ زین العابدین کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام امام باقر رکھ دیا گیا۔ یہ امام باقر حضرت علی کی المرتضیٰ کی لڑی میں سے ہے، ام فروہ حضرت ابو بکر کی لڑی میں سے ہے۔ اب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتے، جس بیٹے کا نام انہوں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھ دیا۔ یہ وہی امام جعفر ہے جن کے نام پر انہوں نے جعفری مذہب بنایا ہوا۔ یہ وہی امام جعفر ہے جن کے نام پر فقہ جعفری بنی ہوئی۔ امام جعفر رحمہ اللہ، امام جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے پھر امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے امام رضا کاظم پیدا ہوئے۔ امام رضا کاظم کی اولاد میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے۔ امام نقی علی کی اولاد میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے۔ امام تقی علی کی اولاد میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کا لہو، حضرت مولا علی کا لہو، حضرت ابو بکر کی اولاد، حضرت مولا علی کی اولاد، دونوں مل کر کے یہ دونوں لہو چلتے ہوئے مل کر کے آئے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر کی دھوتی ام فروہ کے بدن میں سے ان کے ساتھ امام پیدا ہوئے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے فلدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، اور تمہارے اماموں نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام مانا، پھر مجھے پتا چل گیا تم نہ اپنے اماموں کا احترام کرتے ہو، نہ اپنے اماموں کے بڑوں کا احترام کرتے ہو، نہ تو قرآن کو مانتا ہے، نہ تو حدیث کو مانتا ہے، نہ تو طریق کو مانتا ہے، نہ تو توحید کو مانتا ہے، نہ تو مولا علی کو مانتا ہے، نہ مولا علی کی اذان مانتا ہے، نہ مولا علی کا قرآن مانتا ہے، نہ مولا علی کا طریقہ مانتا ہے، نہ مولا علی کا روزہ مانتا ہے، نہ مولا علی کے اشاروں کو مانتا ہے، نہ مولا علی کے اماموں کو مانتا ہے، نہ تو صحابہ کو مانتا ہے، نہ تو اہل بیت کو مانتا ہے۔ دیکھ ہم اہل سنت ہیں جن کا یہ نعرہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، اور حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ مقام صحابہ خطیب اسلام جناب وقاص فاروقی صاحب۔ ادھر سنیے، میں آخری بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے، بولو محمد الرسول اللہ، اونچی بولو محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے کہا والذین معہو، بولو والذین، اونچی بولو والذین معہو۔ حضرات گرامی قدر، میں آخری بات آپ کے گوش گزار کروں، والذین معہو۔ اب تصور آتا ہے ذہن کے اندر کہ دعویٰ کیا گیا محمد الرسول اللہ، اس کے دلیل کے طور پر آپ علیہ السلام کی سیرت ذکر ہوتی کہ محمد الرسول اللہ کی سیرت ایسی، آپ کا کردار ایسا، آپ کا اخلاق ایسا، آپ کی گفتار ایسی، لیکن کائنات کے پروردگار نے کہا والذین معہو۔ اگر حضور علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत की दलील चाहते हो तो हुजूर की नबुव्वत की दलील सहाबा किराम से मिलेगी। अगर हुजूर तलक पहुंचना चाहते हो तुम्हें सहाबा तलक पहुंचना पड़ेगा। अगर तुम हुजूर वाली नमाज चाहते हो वो तुम्हें सहाबा के दर पर आना पड़ेगा। अगर हुजूर वाली सीरत चाहते हो वो तुम्हें सहाबा के दर पर आना पड़ेगा। और इसीलिए मैं भी कह देना चाहता हूँ, मुझे हुक्म हुआ है और ये नारा मैंने पूरे पाकिस्तान में लगाया है और आज भी आखिरी 5 मिनट में लगा देना चाहता हूँ। उसने कहा सिर्फ 4 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम है, अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे फिर दुनिया में भला कौन सा ईमान वाला हो सकता है? अगर उनमें ईमान नहीं था भला बताओ फिर कौन ईमान वाला है? अरे बतलाओ तो सही ना। अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे फिर सैयदा सुमैया ने अपने 2 टुकड़े कैसे करवा दिए? अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे सैयदा सुनैरा ने अपनी आंखों को कैसे निकलवा दिया? अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे बिलाल तपते हुए अंगारों पर कैसे लेट गए? अगर ईमान नहीं था सहाबा बदर के मैदान में क्या लेने गए थे? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने ओहद के मैदान में जाने किस लिए पेश की है? अगर ईमान नहीं था खंदक के मैदान में पेट पर पत्थर किसने बांधे हैं? अगर ईमान नहीं था खत्मे नबुव्वत के लिए अपने टुकड़े किसने करवा दिए? अगर ईमान नहीं था तेरे तक दीन किसने पहुंचा दिया? अगर ईमान नहीं था बच्चों को यतीम किसने करवा दिया? अगर ईमान नहीं था अपना माल सारा किसने कुर्बान कर दिया? अगर ईमान नहीं था अपनी जिन जवानियां कैसे कुर्बान कर दी? रब्बे काबा की कसम है वो तरीक की बात करते, तरीक में यूं आया, तरीक में यूं आया। मैं तमाम उलमा की मौजूदगी के अंदर मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब की सदारत में बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। अगर ये तरीक सहाबा किराम की तारीफ करती है हम ऐसी तरीक को सीने के साथ लगाने के लिए तैयार हैं। अगर ये तरीक सहाबा किराम को नहीं मानती मैं ऐसी तरीक को पाँव की ठोकर से उड़ाने का इरादा रखता हूँ। मैं नहीं मानता ऐसी तरीक को जो सिद्दीक अकबर को नहीं मानती, मैं नहीं मानता ऐसी तरीक को जो मेरी अम्मी आशा को नहीं मानती, मैं नहीं मानता ऐसी तरीक को जो अमीर माविया को नहीं मानती। और सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। अल्लाह ने कुरान में सहाबा की असमत, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की शान, सहाबा का मुकाम, सहाबा की कुर्बानियाँ, सहाबा की इबादतें एक आयत में नहीं, 2 आयत में नहीं, 3 आयत में नहीं, 100 आयत में नहीं, 1000 से ज़ायद आयत के अंदर सहाबा के तज़किरे कर दिए। कायनात का शहंशाह कहते वल आतियाति सबहा वल मुरियाति कदहा वल मुगीराति सुबहा फअसरना बिही नक़ा फवसदना बिही जमा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों में आने वाली खुरियां जब पत्थरों से टकराई जो शरारे निकले तेरा परवरदिगार उन शरारों की भी कसमें उठाता है। कौन कौन सहाबा? उलाइका हुमुल मुफलिहून सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन सहाबा, अत्ताइबून सहाबा, अल आबिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अल आमिरून बिल मारूफ सहाबा, वन्नाहून अनिल मुनकर सहाबा, वल्लज़ीना मअहू सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सहाबा, दिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम सहाबा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन सहाबा। मेरे पैगंबर की नबुव्वत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की रिसालत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की तहारत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की दयानत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की अमानत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की शराफत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर के हुस्न के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर के जमाल के गवाह सहाबा।
صحابہ, میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی عبادت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے جہاد کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے روزوں کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے حج کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے صحابہ, میرے پیغمبر کا حکم ماننے والے صحابہ. قرآن چھنے اولئک هم المفلحون کہتا ہے صحابہ جسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جاتا ہے. صحابہ التائبون صحابہ العابدون صحابہ. ذرا بول کر کے بتاؤ اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون؟ اگر میرا نبی کلمہ پڑھائے کلمہ پڑھنے والے کون؟ میرا پیغمبر حکم کرے حکم بجا لانے والے کون؟ میرے پیغمبر کی عزت کے لیے کٹ مر جانے والے کون؟ میدان جہاد کو سجانے والے کون؟ اللہ کی عزت کے لیے لڑنے والے کون؟ بدر کے میدان میں ساتھ آنے والے کون؟ احد کے میدان میں آنے والے کون؟ خندق کے میدان میں آنے والے کون؟ حنین کے میدان میں آنے والے کون؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ آپ تک سیرت پہنچانے والے کون؟ آپ تک کردار پہنچانے والے کون؟ آپ تک روزہ پہنچانے والے کون؟ آپ تک حج پہنچانے والے کون؟ صحابہ 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 صحابہ. صحابہ کا نام دبانا چاہتا ہے. آج ہم اس کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب تک صحابہ کے غلام زندہ ہے نہ صحابہ کا نام مٹ سکتا ہے نہ صحابہ کا نام جھک سکتا ہے. بولو صحابہ 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 صحابہ. فرشتے یہاں پر موجود ہیں, ہر کسی کا نام نوٹ ہو رہا. اللہ پوچھے گا او فرشتوں بتاؤ کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے بولیں گے صحابہ 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 صحابہ. میرا ایمان صحابہ, میری الفت صحابہ, میری چاہت صحابہ, میرا عقیدہ صحابہ, میرے ایمان صحابہ, میرے پیر صحابہ, میرے مرشد صحابہ, میرا وظیفہ صحابہ. رب کعبہ کی قسم ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ آپس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث بٹے ہوئے ہیں. اگر گھر میں 3 لوگ ہوں آپس میں گھر کے اندر اختلاف ہو لیکن ان کے گھر کی عزت پر جب بات آتی ہے تو تینوں لوگ ایک جگہ پر اپنی عزت کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم بھی امی عائشہ کی عزت کے لیے جمع ہیں, صدیق کی صداقت کے لیے جمع ہیں, فاروق کی عدالت کے لیے جمع ہیں. اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے منہ میں زبان ہے صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے, صحابہ کی نموز کا دفاع کرتے رہیں گے. اسی لیے میں سب کو کہتا ہوں آ جاؤ صحابہ کی عزت کا پہرا دو اور لگاؤ نعرہ, لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ.